ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے ویکلی سیدھی بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، کچھ دن پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے ماں کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے کچھ حقائق بیان کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا میں باپ کو اور اس کی قربانیوں کو یہ دنیا بھول جاتی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے دنیا میں فادر ڈے کس دن منایا جاتا ہے؟ ہاں، منایا جاتا ہے 19 جون کو بعض ممالک میں، مگر کوئی اس کو باقاعدہ مناتے ہوئے شاید آپ نے دیکھا ہوگا، جبکہ یہ بھی کسی چرچ کے ذریعے سے ہی بنایا گیا ہے۔ اس کا نام دیا گیا ہے فادرس ڈے اور مدرس ڈے، جبکہ مختلف ممالک میں فادرس ڈے کی تاریخ الگ الگ متعین کی گئی، اپنے اپنے اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، کبھی رکھیں گے آپ کے سامنے۔ لیکن یہ کسی کو یاد بھی نہیں رہتا، یہ دن فحاشی کا دن، ویلنٹائنز ڈے جس کو کہا جاتا ہے، وہ خوب یاد رہتا ہے، لیکن بیچارے باپ کی یاد نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرہ اور سماج نے اس کو کچھ ایسا ہی بنا دیا ہے، بیچارہ۔ سال 2019 میں جناب شاہد سردار نے ایک تحریر لکھی تھی، انہوں نے اس کو عنوان دیا تھا بیچارے باپ کا دن، اور پھر آگے کہتے چلے گئے روانی کے ساتھ کہ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ جدید تہذیب کے علمبردار مغرب کے مادہ پرست تعفن زدہ معاشرے نے والدین کی اہمیت و افادیت کو برسوں پہلے ختم کر کے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور پھر اب مغرب پر ہی کیا موقوف اس اندھی تقلید کو مشرق نے بھی اپنا لیا ہے اور اپنے والدین کو انہی راہوں کا مسافر بنا دیا ہے۔ 17 جون کو فادر ڈے کا دن قرار دیا گیا ہے بعض جگہ۔ کس نے یہ آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کیا فادر نام کی کسی چیز کا وجود بھی ہمارے معاشرے میں ہے، کیونکہ مدر ڈے کا بہت شور سنا ہے، ہر تیسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا پڑا ہے کہ یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور اس ڈے سے بھی زیادہ غلغلہ اور دھوم ویلنٹائن ڈے کی سنے بلکہ دیکھی بھی ہے، مگر فادر ڈے غریب کی تنخواہ کی طرح آتے ہی گزر جاتا ہے۔ غریب کی تنخواہ ایک دن ہی رہتی ہے۔ ذہن پر زور دینے سے یاد آیا کہ ہر گھر میں ایک باپ ہوتا تھا یا ہوتا ہے جو صبح صبح محنت مزدوری کرنے گھر سے نکلتا ہے، اور واپس گھر پہنچنے پر بیوی کی جھڑکیاں پہلے اور کھانا بعد میں اسے نصیب ہوتا ہے۔ بچے بالخصوص جوان بچے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ فادر نامی چیز یا مخلوق نے ان کے لیے جن آسائشوں کا اہتمام کیا ہوتا ہے، وہ انہی میں یا اپنی بیگمات میں مگن رہتے ہیں۔ بیشتر اولادیں اپنے باپ کی خدمت کے دوران اس امر کی متمنی بھی ہوتی ہے کہ قبل اس کے کہ اس کے سرحانے سورہ یاسین پڑھنے کا وقت آئے، وہ اس سے پہلے کسی وکیل کو بلوا کر جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کے نام لکھوا دیں۔ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ محض چند دہائیوں میں باپ بیٹے کے رشتے کا تصور ہمارے معاشرے میں اکثر تبدیل ہو کر رہ گیا۔ اب اولادوں کی وہ نسل ناپید ہوتی جا رہی ہے جس نے گھر میں اپنے باپ کو ولی، اوتار یا گاڈ فادر کا درجہ دیا ہوا تھا، اور اس سچائی سے بھی انکار ممکن نہیں کہ باپ تقریباً سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اولادیں اکثر بدل چکی ہیں، اور آج کے اولادوں کی اکثریت اپنے باپ کو بوجھ سمجھتی ہیں، اپنے راستے کی دیوار جانتی ہیں، اور اسے تنگ و نالا بھی ہے، اسے وہ کریک، فالتو، مینٹل، نفسیاتی، بیکار اور دماغ کی دہی کہتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ ہمارے مشاہدے میں بات بھی ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے اختلاف کی وجہ سے اس کے جنازے میں بھی نہیں آیا، جبکہ ایک گھرانے میں بیٹے نے اپنے باپ سے تنگ آ کر پولیس بلا لی اسے گرفتار کرانے کے لیے، یہ ہمیں اور ہماری ماں کو بہت تنگ کرتا ہے، یہ کہتے ہوئے پولیس آئے اور بیٹے کو لعنت ملامت کر کے واپس چلی گئی۔ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ تمام تر خواہشات کی تکمیل
آسائشوں کی فراہمی کے باوجود آج کا باپ رول ماڈل نہیں، صرف ATM مشین ہے اپنے گھر والوں کے لیے۔ باپ ساری عمر جھڑکیاں اور دھکے کھا کر بھی اپنی فیملی کی کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا۔ مکان بنواتا ہے، بچوں کو اپنے حیثیت کے مطابق تعلیم دلواتا ہے، بچوں کی شادیاں کراتا ہے، بعض اوقات پردیس کی مٹی بھی پھانکتا ہے، لیکن آخر میں جوان بچے اسے یہی کہتے ہیں کہ آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے، کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو ہماری زندگی سنور جاتی۔ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ فادر ڈے پر مدر ڈے کی طرح بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے کوئی چھوٹے چھوٹے جملے تک کہیں سننے یا پڑھنے کو نہیں ملتے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا سماج۔ ناظرین، مجھے ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت دے، پھر میں لوٹتا ہوں۔ تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، مضمون نگار کا ماننا ہے کہ اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے تو باپ کی رضا خدا کی رضا سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ زندگی میں اس کا بنیادی اور مرکزی کردار ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ماں کے نام پر بڑے بڑے ہاسپٹلز اور رفاہی ادارے بنوانے والے کہیں اپنے باپ کے نام کی تختی بھی لگا دیتے۔ حالانکہ باپ اولاد کے لیے ڈھال ہوتا ہے اور کبھی اپنے اولادوں سے غافل نہیں ہوتا۔ باپ اپنے بچوں کے لیے مضبوط سائبان ہوتا ہے جو گرم سرد تھپیڑوں سے انہیں بچاتا ہے، اپنی پوری فیملی کے لیے پرابلم کا حل ہوتا ہے۔ باپ کے بغیر بڑے اور بھرے پورے گھر بھی سونے سونے سے لگتے ہیں۔ باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے جس کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اولاد کے خواب، اس کی خواہشیں کسی نہ کسی طرح پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن شومی قسمت، باپوں کی اکثریت اب اولادوں کے لیے بوجھ بن کر رہ گئی۔ باپ سے بچپن میں کہانیاں سنے بغیر نہ سونے والے بچے بعد میں بوڑھے باپ کی بات تک سننا گوارا نہیں کرتے۔ آج 21ویں صدی میں والدین کی اہمیت اور محبت کو مدر ڈے اور فادر ڈے تک محدود کر کے سال میں ایک مرتبہ گلدستہ یا کارڈ یا پھر زیادہ سے زیادہ وولڈ ہاؤسز میں ایک مختصر سی ملاقات ان کی عمر بھر کی خدمات کا نہایت آسان نعم البدل قرار دیا گیا ہے اور قرار پایا ہے۔ بہت ہی بدقسمت باپ کی اگر بات کہی جائے تو وہ وولڈ ہوم یا فلاحی اداروں میں پڑے مزید بوڑھے اور کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن یا احساس کمتری حدوں کو چھو رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پیارے مہینوں یہاں کا چکر نہیں لگاتے۔ وہ ہر آنے والے دن میں ایک موہوم سی امید اس بات کی لگائے زندہ رہتے ہیں کہ کاش کوئی دن ان کا پیارا، ان کا بیٹا آ جائے اور کہے ابو مجھے معاف کر دے، گھر چلے میں آپ کو لینے آیا۔ لیکن ایسا کب کہاں ہوتا ہے؟ اس لیے بھی کہ جو ہمارے لاڈلے ہوتے ہیں ہم ان کے لاڈلے نہیں ہو پاتے۔ انتہائی کڑوی سچائی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر گھرانے ایسے ہیں جہاں بوڑھے والدین کو بوجھ یا بار سمجھا جاتا ہے اور اس بوجھ سے چھٹکارے کے لیے طرح طرح کے جتن بھی گھر والوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ بیشتر گھرانوں میں باپ کو اس طرح نظر انداز کیا جاتا ہے جیسے وہ کسی کا کچھ لگتا ہی نہیں، کسی کو نہ اس کے کھانے پینے کا احساس ہوتا ہے اور نہ اس کے لباس اور آرام و سکون کا۔ وہ بیچارہ اپنی زندگی کے بقیہ دن کو خود ہی کسی نہ کسی طرح گھسیٹ رہا ہوتا ہے۔ ہر باپ کی زندگی میں بیماری یا ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا بڑھاپا اس کے لیے سزا یا قید با مشقت بن جاتی ہے۔ اس کی خالی جیب، اس کی لاچاری اسے عبرت کا تماشا بنا دیتی ہے۔ اس کی معلومات حاصل کر کے یا چھین کر بالآخر اسے ایک کمرے تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ اس کی طرف گھر والے بالخصوص بیٹے آتے جاتے کمرے میں جھانک لیتے ہیں۔ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں گھڑی بھر کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، پھر اپنے ہوم ورک، ٹیوشن، اسکول اور کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لے دے کے بیٹیاں ہی بچتی ہیں جو انہیں پوچھ لیتی ہیں، لیکن فی زمانہ بیٹیاں بھی اب ضرورت سے زیادہ ماڈرن یا بیزار ہو چکی ہیں اپنے باپوں سے۔ باپوں کی اکثریت کی حیثیت عمر کے آخری دور میں گھر کے ملازم یا چوکیدار کی سی ہو جاتی ہے، جس کا کام چھوٹا موٹا سودا لانا یا دروازہ کھولنا اور بند کرنا ہی رہ جاتا ہے۔
اکثر معمر افراد صاحب اولاد ہوتے ہوئے بھی لاوارثوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں یا پھر نوکروں کے حوالے انہیں کر دیا جاتا ہے۔ آٹے میں نمک کے برابر ہی اب ہمارے معاشرے میں ایسے گھر بچے ہیں جہاں بوڑھے باپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، بہویں اور بیٹے، پوتے اور پوتیاں ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتی ہیں۔ کاش والدین کی ذات کی اہمیت سے انحراف کرتی آج کی نئی نسل اس حقیقت کو مان لے کہ والدین بچوں کے لیے نعمت ہوتے ہیں، وہ کبھی زحمت نہیں ہوتے، ان کا کوئی مول، کوئی بدل، کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا۔ نظر اندازی یا عدم توجہی کے دشت میں اپنے عمر تمام کرتے باپوں کی آنکھوں میں اگر کہیں سے کوئی توجہ کا پھول کھل پاتا تو پورے دشت کے آبرو بچ جاتی، لیکن افسوس ایسا کچھ نہیں ہے، دور دور تک۔ تو ناظرین گرامی، اتنا کچھ ناانصافی ہوتے ہوئے بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ خود اس میں ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا بڑھاپا بھی ایسے ہی گزر جائے گا؟ آج آپ اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک کر رہے ہیں، کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ وہی کرے گی۔ دنیا میں بہت ساری گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، اس میں ایک گناہ اپنے والدین کی نافرمانی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہوگا۔ پہلے یہ زیادہ تر مغربی ممالک میں دیکھنے کو ملتا تھا، یا زیادہ سے زیادہ اس سماج میں یا ان مذاہب میں جن کا تعلق ایمان سے یا اہل ایمان سے نہیں تھا، لیکن آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بیماری سب سے زیادہ مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔